پھر یوحنا نے کہنا جاری رکھا، اے پیارے، بدی کی نہیں بلکہ نیکی کی پیروی کر۔ نیکی کرنے والا خدا سے ہے، بدی کرنے والے نے خدا کو نہیں دیکھا۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 102۔ تیسرا یوحنا، بدی کی نہیں بلکہ نیکی کی پیروی کرو۔ تیسرا یوحنا پہلا باب۔ پہلا اور دوسرا یوحنا کے بعد تیسرا یوحنا بھی رسول یوحنا کا خط ہے۔ یوحنا یسوع کے شاگردوں میں سے ایک تھا جس نے زیادہ سے زیادہ وقت یسوع کے ساتھ گزارا، اور وہ شاگرد بھی تھا جو سب سے لمبا عرصہ تک رہا اور یسوع مسیح کی خوشخبری کا گواہ تھا۔ اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ یوحنا دوسرے بھائیوں سے یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ گیس گواہی دے رہا ہے اور سچائی پر چل رہا ہے۔ یوحنا کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں تھی کہ خدا کے فرزندوں کو حق پر چلتا ہوا سنے۔ یوحنا گیس کو عزیز دوست کہتا ہے اور کہا کہ یہ مناسب ہے کہ بھائیوں اور جنبیوں کی خاطرداری کریں جو خداوند کے نام کی خاطر نکلے اور غیر قوموں کو انجیل کی منادی کریں، اور جو لوگ انہیں قبول کرتے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ حق کی تائید کے لیے ہم خدمت ہوں۔ اس لیے یوحنا نے ایک بزرگ گیس سے جسے وہ واقعتاً پیار کرتا ہے کہا، اے پیارے، جو کچھ تو ان بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے جو پردیسی بھی ہیں وہ دیانت سے کرتا ہے، لیکن ہمیں اس آیت کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسے یابیس کی دعا کی طرح غلط سمجھا جائے، اگر روح نجات یافتہ ہونے کے لیے اچھی ہے اور ہر چیز کے لیے طاقت ہے جو بہتر ہے، اور جسم اور روح کے مابین سبھی چیزوں کو صحت کے طور پر سمجھتے ہیں، تو ہم بائبل کو بائبل کی طرح نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ اسے اپنی مرضی کے مطابق سمجھ رہے ہیں۔ ایک کہانی کو عبور کرتے ہوئے ہم پہلے ہی تصدیق کر چکے ہیں کہ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ ایک کہانی ہے۔ پرانے عہد نامہ کی شریعت اور تاریخ اور زبور اور انبیاء ایک کہانی ہے، اور یہ کہ نیا عہد نامہ کی اناجیل، تاریخ اور خطوط ایک ہی کہانی بیان کرتے ہیں۔ بائبل یہاں ایک کہانی اور کہیں اور دوسری کہانی نہیں سناتی ہے۔ ہم نے پولس کے خطوط اور پطرس اور دیگر رسولوں کے خطوں میں بھی وہی مواد اور بہاؤ دیکھا۔ سبھی رسولوں نے خدا کے لوگوں سے کہا کہ اس دنیا سے محبت نہ رکھیں، اس دنیا کو چھوڑیں اور اپنے آبائی شہر کی طرف جانے والے بن جائیں۔ اسی لیے پولس نے بھی کہا، یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں۔ پس میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں۔ ہر ایک بات اور سب حالتوں میں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا، بڑھنا، گھٹنا سیکھا ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ لہٰذا یوحنا نے اپنے پیارے ساتھی کارکن گیس سے جو کہا وہ اس دنیا کی تمام چیزیں نہیں تھیں۔ لہٰذا اگر آپ دوبارہ اس آیت کو دیکھیں تو یہ ایسی ہی لگتی ہے۔ سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے کا جملہ اس آیت کے آخر میں جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے کے ساتھ ہے۔ لہذا دوسرے لفظوں میں، چونکہ آپ کی روح خدا کا مقدس اور خدا کی بادشاہی بن گئی ہے، لہذا آپ کو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اور نجات کے اس فضل کے ذریعے مضبوط اور غیر متزلزل ایمان سے صحت مند شخص بننا چاہیے۔ دنیا پر مسلسل ظلم و ستم کیا جاتا ہے لیکن ہم متزلزل نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ واپس لوٹنے کے لیے ہمارا وطن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پولس تھسلونیکیوں کی کلیسیا کے ارکان سے بھی جن پر سخت ظلم کیا گیا تھا یہ کہہ سکا کہ ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ بدی کی نہیں بلکہ نیکی کی پیروی کر۔ یوحنا کہتا ہے کہ گیس اس پیارے بزرگ جس نے خدا کے فرزند کی حیثیت سے اپنی زندگی میں محبت کا مظاہرہ کیا کے برعکس دیوترفیس نے ان کے بارے میں بری باتیں کی، بھائیوں کو قبول نہیں کیا اور جو قبول کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی منع کیا اور کلیسیا سے نکال دیا۔ یوحنا نے کہا، پس میں آؤں گا تو ان کے کاموں کو جو وہ کر رہا ہے یاد دلاؤں گا، یہ ظاہر ہو جائے گا۔ ہمارا تعلق کہاں سے ہے اور ہم کیا تھامے ہوئے ہیں اور کس کا پیچھا کر رہے ہیں وہ یقیناً ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو جائے گا۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جائے گا۔ اب بائبل کی 66 کتابوں میں سے 64 اور
यूहन्ना रसूल की 5 किताबों में से 4 किताबें मुकम्मल हो चुकी हैं। मजमूई तौर पर बाइबल का इख्तिताम करीब है और इसके इख्तिताम पर बाइबल बयान करती है कि मोहब्बत करो। अनाजील और अमाल के जरिए अंजील जमीन की इंतहा तक फैलती है और रसूलों के खतूत से इंकशाफ करने के बाद कि अंजील के मंदरजात क्या हैं, अंजील की जिंदगी को हासिल करने वालों के लायक जिंदगी के बारे में मजीद तफसील का इंकशाफ याकूब की किताब से शुरू हुआ है और यूहन्ना ने लफ्ज मोहब्बत दोहराया और इस मोहब्बत को जाहिर करने के लिए कहा खुदा के लोगों की कामिल जिंदगी की कहानी, कामिल यीशु मसीह की कहानी जारी है।